وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. انتہائی قابل صد احترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ماہانہ 11ویں شریف کا یہ پروگرام سال ہر سال سے چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام میں برکتیں عطا فرمائے. تو جو میرے دوست بھائی بزرگ اس پروگرام کے لیے خاص کر لنگر کے لیے تعاون کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو برکتیں عطا فرمائے. جو وقت نکال کے تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالی آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. آج کل بڑا ہی پرفتن سا دور ہے. بے باکی بڑھ چکی ہے. بچوں کو دیکھو، وہ والدین کے ساتھ گفتگو کرتے وقت ادب کا لحاظ نہیں رکھتے. طلباء کو دیکھو، اساتذہ سے گفتگو کے وقت ادب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. مریدین کو دیکھو تو ان میں بھی کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جو اپنے پیر کے ساتھ گفتگو کا لحاظ نہیں رکھتے. یوں سمجھ لیں کہ آج چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں گے ویسے ویسے وبال ہم پر بڑھتا جائے گا. آج اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں لانے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے لوگ تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی بڑی نازیبہ گفتگو کر جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، زندگی میں اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ادب ہے تو سب کچھ ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے کیوں نکالا؟ کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ عبادت نہیں کرتا تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن اللہ کے نبی کا بے ادب تھا. اللہ کے نبی کا آدم علیہ السلام کا بے ادب تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو آج بھی بہت سارے ایسے مذہبی سکالر ہیں جن کی اگر ہم گفتگو سنیں تو ان میں بڑے اولیاء کی بے ادبیاں اور لہجہ اتنا سخت ہے کہ معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی عجیب و غریب سی گفتگو کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب والوں میں رکھے اور قیامت کے دن ہمارا حشر بھی ادب والوں میں فرمائے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو ہمارے تک پہنچی، دل بڑا ٹوٹا، خون کے آنسو رویا کہ چلو بیگانے تو اس طرح کی باتیں کریں تو وہ ان کا اپنا ایک مذہب ہے، اپنا ان کا ایک مسلک ہے، اور وہ تو ویسے ہی اسلام سے دور لوگ ہیں. لیکن اپنے ہو کے صرف کیا چند ٹکوں کے لیے اور چند مریدوں کے لیے اس طرح کی گندی گفتگو کہ جس صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے ساتھ ہماری محبت ہے، لیکن اس محبت کا یہ مطلب تو نہیں کہ پاؤں کی جوتی اور سر کے تاج کو برابر کر دیں. تو پاؤں کی جوتی کس کو کہا ہے؟ سر کا تاج کس کو کہا ہے؟ ساری گفتگو ہم نے سنی، ہمیں سمجھ آ رہی تھی سر کا تاج میں اہل بیت اطہار ہیں، تو کیا صحابہ کو پاؤں کی جوتی کہنا درست ہوگا؟ تو پھر ہمارے اپنے جو ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے اپنی قبر کو درست رکھیے، اپنی قبر گندی نہ کیجیے. ادب کیجیے جتنا ہو سکتا ہے، ادب میں ہی سب کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو محبوب علیہ السلام کا ادب سکھایا، اور کس پیارے انداز میں اور کون سا ادب اللہ تعالیٰ نے سکھایا، کہاں تک ادب کرنا ہے محبوب علیہ السلام کا. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا
صوت النبی، میں ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا نہیں ہونے دینا، اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے پست رکھنا، نیچے رکھنا۔ جب محبوب سے گفتگو کرو تو اپنی آواز محبوب کی آواز سے بلند نہ ہونے دینا، محبوب کی بارگاہ میں ہو تب بھی اپنی آواز کو محبوب کی آواز سے بلند نہ ہونے دینا۔ اور اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی تو ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اس طرح بات نہ کرنا، اس طرح آوازیں نہ دینا جس طرح ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، جس طرح ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو اس طرح آوازیں مت دینا۔ وہ ایک مرتبہ یہ جڑا والا میں مجھے کوئی عدالتوں میں کام تھا، تو ایک آدمی اس نے صرف کیا تھا، جج صاحب جا رہے تھے اور دور سے آواز دے دی جج صاحب، بس اتنا اس نے کہا۔ اس نے کہا جب یہ آئے نا عدالت عمرہ عدالت میں تو مجھے بتانا۔ توہین عدالت کا کیس، حتیٰ کہ عدالت کے اندر بھی نہیں تھا وہ، اس کے لیے توہین عدالت کا کیس ہو گیا۔ لیکن میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ بڑی بلند بارگاہ ہے۔ جج کی اگر کسی نے توہین کر دی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن محبوب علیہ السلام کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کی آواز سے اپنی آوازیں پست رکھنا، اس طرح کلام نہ کرنا جس طرح ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو، اس طرح آوازیں نہ دینا جس طرح ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو۔ یا اللہ اگر یہ غلطی ہوگی تو ہوگا کیا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے عمل ضائع کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا، تمہارے عمل ضائع کر دوں گا، تمہاری نمازیں ضائع کر دوں گا، تمہارے روزے تمہارے منہ پہ ماروں گا، میں تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں کروں گا، ہر عمل تمہارا ضائع ہو جائے گا۔ اور سزا اتنی بڑی ہے کہ انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، اور وہ انسان کو اگر معلوم ہو جائے کہ اس غلطی کی وجہ سے میری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، وہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن محبوب کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، اللہ فرماتا ہے خبردار میرے محبوب کا ادب اگر نہ کیا تو تمہارے عمل ضائع کر دوں گا۔ پھر یہ نہیں کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مجھ سے بے ادبی ہوئی ہے اور تم معافی مانگتے پھرو گے اور تمہارے اعمال کے ضائع ہونے کی تمہیں خبر بھی نہیں دوں گا۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، اعمال اسی صورت میں بندے کے ضائع ہوتے ہیں جب بندے کا ایمان چھن جاتا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب بڑا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کا ادب سکھاتے ہوئے فرمایا کہ محبوب کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، محبوب کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ اسی بات کو اگر ہم سامنے رکھیں، مدینہ شریف ہم حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے۔ ہمارے یقین صاحب پچھلے دنوں ہو کر آئے ہیں، بہارے لوٹ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی لے جائے، مدینہ شریف کی بات اور حاضری عطا فرمائے، اور ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی بات اور حاضری عطا فرمائے۔ لیکن میں نے خود دیکھا ہے 2018 کو یہ عید الفطر، الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدموں میں ہمیں عید کی نماز پڑھوائی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر پر حاضری دی۔ لیکن خوشی بڑی تھی کہ آج عید کا دن ہے تو ہم جیسے نکموں کو سرکار نے عیدی دینے کے لیے یہاں بلایا ہے، خوشی بڑی تھی۔ لیکن جیسے ہی عید کی نماز ختم ہوئی دل ٹوٹ گیا، کیوں؟ ہمارے اپنے اہل محبت، ان کو یہ شرم نہیں کہ ہم کھڑے کس جگہ پہ ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا جسم اطہر ہم سے چند فٹ کے فاصلے پر ہے، اور بلند آواز سے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ میرے دوستو، بلند آواز سے سلام پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن یہاں پڑھو، فاروقیہ مسجد میں پڑھو، گلستان کی کسی کالونی کی کسی مسجد میں پڑھو، فیصل آباد کی کسی مسجد میں پڑھو، لیکن جہاں محبوب کا جسم اطہر اتنا قریب ہے وہاں تو تمہارے سانس بھی بلند نہیں ہونے چاہیے،
وہاں بلند آواز سے درود پاک پڑھنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں، اس واسطے کہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ کا پروٹوکول یہ ہے کہ آج بھی روزہ رسول کے اوپر جو جالیاں ہیں ان جالیوں کے اوپر آیت پاک لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی شریف میں، مجھے ایسے محسوس ہوا جس طرح مجھے کسی نے بجری ماری، کنکر چھوٹے چھوٹے مجھے مارے کسی نے۔ میں نے جب پیچھے اپنا چہرہ کیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکٹھا کر رہے تھے، کنکر اور اکٹھا کر رہے تھے مجھے مارنے کے لیے۔ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو مجھے اشارہ کر کے بلایا، میں قریب آیا تو مجھے کہنے لگے وہ جو دو آدمی بیٹھے ان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر فاروق ان کو بھی تو مار سکتے تھے، ان کو بھی تو مار سکتے تھے، انہیں کیوں نہیں مارا؟ یہ اس بارگاہ کا ادب ہے، اس مسجد کا ادب ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر جب وہ آدمی آئے، آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے جی یمن سے آئے ہیں۔ فرمایا مدینے کے ہوتے میں تمہیں کوڑے مارتا، مدینے کے ہوتے میں تمہیں کوڑے مارتا۔ انہوں نے کہا جی ہمارا قصور کیا ہے آپ ہمیں کوڑے مارتے؟ فرمایا قصور یہ ہے کہ تم وہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو، نماز یہاں تک آ رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کس کی مسجد ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی مسجد ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے محبوب علیہ السلام آپ کی مسجد ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا جسم اطہر بڑا قریب ہے۔ تو آپ نے یہ آیت پاک پڑھی، اس میں سے ایک بولا کہنے لگا کہ جناب وہ تو نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کا حکم ہے، آپ کو جناب آ گیا۔ فرمایا آپ پلیز کا یہی حکم ہے، اب بھی بارگاہ مصطفیٰ کا یہی حکم ہے کہ جب وہاں جائیں تو پھر اپنی آوازیں بلند نہ ہونے دینا۔ شاید میں نے اکثر کئی مرتبہ یہ بات آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ ایک مسجد کا امام تھا، بوڑھا تھا بیچارہ، مسجد کا امام، اس نے مدینہ شریف کی کوئی بات ہوئی تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، رونے لگا۔ تو ایک رئیس آدمی مسجد میں اس کی گفتگو سن رہا تھا، تو اس نے کہا بابا جی پریشان نہ ہو، جدو میں مدینہ شریف گیا تو نال ہی لے جانا۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوا، وہ امام صاحب بڑے خوش ہوئے۔ اب بظاہر تو پاس کچھ نہیں تھا، اس بندے نے جب بول دیا تو ایک آس لگ گئی۔ اب کیا تھا، جب بھی وہ بندہ مسجد میں آتا تو امام صاحب اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے، اچھا پھر کب جا رہے ہو، مجھے کب لے کے جا رہے ہو؟ اب وہ دنیا دار آدمی تھا، اس کا کاروبار تھا، رئیس آدمی تھا، کہنے لگا امام صاحب یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا ٹھیک نہیں ہے کہ میں نے کوئی اپنے بھی کام ہے، مجھے فراغت ملتی ہے تو چلیں گے، میں نے وعدہ کیا، لوگوں کے سامنے وعدہ کیا تو انشاءاللہ پورا کروں گا۔ لیکن وہ بزرگوں کی جب بھی وہ جناب مسجد میں آتا اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے، اس کو بھی بڑا دکھ ہوتا کہ یار یہ کیا پھر میں مسجد ہی چھوڑ جاؤں، مسجد ہی چھوڑ جاؤں گی، ہر مرتبہ میرے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ اللہ کی شان، تقریباً 3 سال کے بعد 3 سال گزر گئے، 3 سال کے بعد اس نے کہا بابا جی کرو تیاری، چلے مدینہ شریف۔ مدینہ شریف جب گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر جب مواجہ شریف کے سامنے حاضری دی تو بابا جی تھوڑی دیر کے لیے رکے اور باہر نکل آئے، تھوڑی دیر کے لیے رکے، چند سیکنڈ وہاں رکے اور باہر نکل آئے۔ اب اس آدمی نے، اس رئیس آدمی نے پوری تسلی سے حاضری دی، اور جب باہر آیا تو اس نے اپنے امام صاحب کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا بابا جی مجھے ایک بات تو بتا، 3 سال ہو گئے تو مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے لے کے جا لے کے جا لے کے جا، آج جب وہ گھڑی آئی ہے تو تو بارگاہ مصطفیٰ میں 2 منٹ کے لیے بھی نہ کھڑا ہو سکا اور باہر نکل آیا، 2 منٹ کے لیے بھی کھڑا نہیں ہو سکا سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے۔ اس امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بیٹا بوڑھا ہو چکا ہوں، پھیپھڑے اتنے کام نہیں کرتے، جب سے تو نے وعدہ کیا ہے روزانہ صبح ورزش کرتا ہوں اور سانس روکنے کی کوشش کرتا ہوں، باب السلام سے لے کر مصطفیٰ علیہ السلام کے باب البقیع تک میں نے تو سانس بھی نہیں لیا کہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، میرے سانسوں کی مہک یا میرے سانسوں کی سمیل کی وجہ سے یہ فضا الٹا نہ ہو جائے۔ ادب والے تو یہاں تک قدم کر گئے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، آج ہم اتنے بے بات ہو گئے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے لفظ سننے کے لیے تیار ہو گئے کہ خدا جیسا ہے کوئی نہیں، نبی پیغمبر شاہی کوئی نہیں، اتنے بے بات ہو گئے ہم۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، جو بندہ رسول اللہ کی نمازوں کو فضول کہے وہ بھی بندہ بلا ایمان والا ہو سکتا ہے، جو رسول اللہ کی نمازوں کو
آج ہم پیچھے بس وہ دوڑ دے ایک دوسرے کو دیکھ کے دوڑ رہے ہیں نہ میرے دوست میرے عزیز میرے محترم بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ضروری ہے والدین سے لے کر اپنے اساتذہ سے لے کر پیر و مرشد سے لے کر اپنے سے بڑی عمر والے سے لے کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ اور سرکار کی اولاد پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جتنے بھی بلند درجہ والے لوگ ہیں ہمیں ہر ایک کا ادب کرنا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے جیسے جیسے مقام بلند ہوتا جائے گا اگر ان کی بے ادبیاں ہو گئی تو نقصان بھی ہمارا اپنا زیادہ ہوگا بارگاہ مصطفیٰ کا تو ادب یہ ہے کہ ایسا صحیح لفظ جس کی آڑ میں محبوب کی بے ادبی ہو رہی ہو اللہ تعالیٰ تو وہ لفظ بولنے نہیں دیتا اس لفظ سے منع کر دیتا ہے یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں صحابہ بیٹھتے تھے بیچ میں منافقین بھی بیٹھتے تھے ابھی منافقوں پر سختی کرنے کا حکم نہیں آیا تھا منافقین بھی بیٹھتے تھے کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے لیکن دل کالے تھے ان کے کہ یہودیوں کے پاس اکٹھے ہوتے تو ان کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں کے ساتھ اکٹھا کرتے مسلمانوں کو کہتے نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں میرے دوست میرے عزیز میرے محترم جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوتے کوئی بات پوچھنی ہوتی نا تو صحابہ ایک لفظ بولتے راعنا یا رسول اللہ بات دہرا دیجیے رپیٹ فرما دیجیے ہماری رعایت کیجیے اب ان کو موقع مل گیا منافقوں کو وہ راعنا کی بجائے رعینا پڑھتے رعینا پڑھنے سے معنی ہی بدل جاتا ہے رعینا کا معنی ہے ہمارا چرواہا ہمارا نوکر تو محبوب علیہ السلام کو جب اس طرح کے لفظوں سے خطاب کرتے تو بس محبوب علیہ السلام کی ایسی بے ادبی اللہ کو تو منظور نہیں فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اے ایمان والو آج کے بعد راعنا نہیں کہنا رب العالمین ہم تو بے ادبی نہیں کرتے ہم تو لفظ درست بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا لفظ جس کی آڑ میں میرے محبوب کی بے ادبی ہو ہمیں تو وہ صحیح لفظ بھی پسند نہیں آج کے بعد راعنا نہیں کہنا یا اللہ اگر کچھ عرض کرنا پڑ جائے تو کیا کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقولوا انظرنا عرض کرنا یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیں عرض کرنا یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیں اللہ تعالیٰ نے واسمعوا پہلے ہی دھیان سے سنا کرو کہ دوبارہ تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے پہلے ہی دھیان سے سنا کرو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس طرح کے ٹھٹھے کرتے ہیں نا ان کے لیے انہوں نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے میرے دوست میرے عزیز میرے محترم ایسے بندے کو دیکھو جس کی زبان سے محبوب علیہ السلام کی ذات پر یا سرکار کے اصحاب کی ذات پر یا نبی پاک علیہ السلام کی اولاد اطہار کی ذات پر تان نظر آتی ہو تان محسوس ہوتی ہو ایسے بندے کی گفتگو نہ سننا ورنہ اپنا ایمان ضائع ہونے میں دیر نہیں لگے آگے چلیے بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں فرمان تو خدا کا زبان میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی اس کو قرآن میں شامل نہیں کیا گیا حدیث قدسی کہا گیا ہے اے فرمان خدا کا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب جو میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اللہ کا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ قانون ہے جب کسی کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو مد مقابل کی وہ چیز جو اس کو زیادہ فائدہ دیتی ہے اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے ایمان والوں کو سب سے زیادہ فائدہ مند چیز دولت نہیں ایمان والوں کے گھر نہیں ایمان والوں کا سکون نہیں بلکہ ایمان والوں کا ایمان ہے
میرے دوستو جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ دشمنی رکھے گا اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کا ایمان چھین لے گا۔ وہ سوچو جو اللہ کے پیارے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرے، جو دوست کی بے ادبی کرے، اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اور جو اللہ کے حبیب کا بے ادب ہو، بولیے اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس کا حشر کیا ہوگا؟ ہمارے دادا جی حضور قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، اس میں ایک کتاب ہے بے ادبی کا وبال۔ اس کے اندر ایک واقعہ آپ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ امرتسر میں ایک مولوی صاحب تھے عبد الجبار صاحب غزنوی، انہوں نے مدرسہ بنایا جامعہ غزنویہ کے نام۔ اب ان کے مدرسے میں طلباء پڑھتے تھے، دین کا علم حاصل کرتے تھے، اور مسلکن وہ عبد الجبار صاحب اہل حدیث تھے، مسلکن اہل حدیث تھے۔ ان کا آگے پوتا، مولوی عبد الجبار صاحب کا پوتا، وہ اس بات کو نقل کرتا ہے، اپنی کتاب اس کی ہے سیدی و ابی، کتاب کا نام اس کا سیدی و ابی، اور اس پوتے کا نام ہے مولوی ابو بکر غزنوی، یہ امرتسر کے تھے، اور وہ لکھتے ہیں اس بات کو اپنی کتاب میں سیدی و ابی میں، وہ لکھتے ہیں کہ میرے دادا جان کا وہ مدرسہ تھا، تو وہاں جب طلباء پڑھتے تھے تو ایک طالب علم نے کہہ دیا کہ ابو حنیفہ سے زیادہ تو حدیثیں مجھے آتی ہیں۔ آج لوگوں میں ایک بات مشہور ہے جی، ابو حنیفہ کو تو 17 حدیثیں آتی تھی، جس کو صرف 17 حدیثیں آتی تھی وہ امام بخاری کا دادا استاد ہو گیا۔ آج لوگوں کو یہی نہیں پتا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام بخاری کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت حدیث پاک کی جو سب سے اونچی کتاب ہے، اس کے رائٹر امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف کے مصنف ہیں، ان کے داتا استاد کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جس کا مرتبہ اتنا بلند ہو، جو اماموں کا امام ہو، اس کے متعلق یہ کہہ دے کہ ان کو تو صرف 17 ہی حدیثیں آتی تھی۔ یہ میرا خیال ہے انسان کی عقل کی کمی ہے، انسان کی عقل کی کمی ہے۔ اچھا، ایک طالب علم تھا عبداللہ علی اس کا نام تھا، اس نے یہ بات کر دی نا، تو مولوی عبد الجبار صاحب نے اس کو بلایا، نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے، دیکھو دین پڑھنے آئے ہو دین پڑھو، ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے کچھ مسائل میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت کے امام کو ہم اس طرح کی باتیں کرتے رہیں، وقت کے امام کو اس طرح کی باتیں کرتے رہیں۔ اچھا، بجائے سمجھنے کے، استاد کی بات کو سمجھنے کے، غصے سے اس نے مدرسہ چھوڑ دیا، غصے سے مدرسہ چھوڑ دیا۔ اب مولوی عبد الجبار اپنے پوتے کو ابو بکر کو کہتا ہے، مولوی ابو بکر کو کہتا ہے کہ دیکھنا ان قریب یہ مرتد ہو کر مرے گا۔ مرتد سمجھتے ہیں کافر کے ساتھ سلام، کافر کے ساتھ کاروبار، کھانا پینا کسی حد تک جائز ہے، کافر کے ساتھ، لیکن مرتد کے ساتھ نہیں، مرتد کے ساتھ نہیں۔ کافر کے ساتھ لین دین جائز ہے لیکن کسی حد تک، لیکن مرتد کے ساتھ اجازت نہیں ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، انہوں نے جب یہ بات کی تو واقعی کچھ عرصہ گزرا، وہ مرتد ہو کر مر گیا۔ تو یہ ابو بکر نے پوچھا، دادا جی آپ کو کیسے پتا چلا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا تھا یہ مرتد ہو کے مرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ سرکار کی حدیث پاک ہے نا بخاری شریف میں، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو کسی میرے ولی کے ساتھ، دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، رب کا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ تو جب جنگ کی جاتی ہے تو جو خاص چیز ہوتی ہے، زیادہ فائدہ دیتی ہے، وہ چیز تباہ کرتی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان ہی سب سے زیادہ قیمتی ہے، تو لہٰذا اللہ نے اپنے دوست کی محبت میں اس کا ایمان ضائع کر دیا کہ یہ بندہ میرے پیارے دوست کے خلاف بات کر رہا ہے۔ جو اللہ کے کسی دوست کے ساتھ اس طرح کی بات کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان ضائع کر دے، تو جو اللہ کے حبیب کے ساتھ حق کی بات کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی میرا محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زمانہ طالب علمی میں تھے، پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا جس کا نام تھا عبداللہ۔
اس عبداللہ نے ایک بات لکھی ہے حضور غوث پاک کے حوالے سے. وہ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ بغداد شریف میں کوئی اللہ والا آیا ہے اور ان کی کرامات بڑی مشہور ہیں. سنا ہے کہ وہ جب جی چاہتا ہے تشریف لے آتے ہیں، جب جی چاہتا ہے چلے جاتے ہیں. ہم نے سوچا چلو دیکھ کے تو آتے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے کیسا. ہم 3 لڑکے مدرسے سے نکلے، 3 لڑکے. کہنے لگا ایک تھا میں یعنی عبداللہ، دوسرا تھا ابن سکہ اور تیسرا تھا عبد القادر یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا نام پاک عبد القادر ہے. کہنے لگا ہم 3 دوست نکلے نا، جب تو جو ابن سکہ تھا نا وہ بولا، کہنے لگا کہ میں اس ولی سے کوئی سوال کروں گا، میں دیکھوں گا کیسے اس کو جواب آتے ہیں. ایسے ایسے سوال کروں گا اس کو جواب نہیں آئے گا. اب یہ جو تھا نا عبداللہ اس نے کہا نہیں یار سوال جو ہے یہ سوال میں نے بھی کرنے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہے دیکھوں گا کیسے اس کو جواب آتے ہیں، یہ تو بے ادبی ہے. حضور غوث پاک بولے، کہنے لگے کہ آپ نے اگر سوال ہی کرنا ہے تو مدرسے میں اساتذہ نہیں، مدرسے میں اساتذہ ہیں، آپ ان سے سوال کریں، آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا. میں تو صرف زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں کوئی سوال نہیں کروں گا. اتنی بات ہوئی اور جب یہ آستانے پہ پہنچے تو عبداللہ لکھتا ہے ابن سکہ کو دیکھتے ہی وہ اللہ والا بولا، کہنے لگا سن ابن سکہ تو کہہ رہا تھا میں سوال کروں گا اور جواب دیکھوں گا کیسے دیتا. سن تیرا یہ سوال ہے اس کا یہ جواب ہے، تیرا یہ سوال ہے اس کا یہ جواب ہے، تیرا یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے. اس کے سوالات بھی بتا رہا ہے، اس کے بتا رہے ہیں اور اس کے جوابات بھی دے رہے ہیں. اور فرما رہے ابن سکہ سن میں دیکھ رہا ہوں تیرے سر پہ کفر کی آگ منڈرا رہی ہے اور اب قریب تو کفر کی طرف مائل ہوگا. اب عبداللہ بولا، کہنے لگا کہ جب میری طرف متوجہ ہوئے انہوں نے کہا عبداللہ تو نے بے ادبی کی ہے لیکن تیری بے ادبی اس لیول کی نہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں دنیا تیرے کانوں تک چڑھی ہوئی ہے، دنیا تیرے کانوں تک چڑھی ہوئی ہے. اور جب عبداللہ کہتا ہے عبد القادر کو دیکھا تو مسکرا کے کہنے لگے سیدزادے تو میرے پاس آ جا، سیدزادے تو میرے پاس آ جا. اور عبد القادر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا سیدزادے میں دیکھ رہا ہوں وہ وقت دور نہیں جب تو ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہو. میرے دوست میرے عزیز میرے محترم توجہ کرنا. پھر وہ عبداللہ لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جب پڑھ لکھ کے ہم فارغ ہو گئے مدرسہ چھوڑ گئے تو میں نے پھر دیکھا یہ جو تھا نا ابن سکہ یہ بڑا عالم بن گیا. تو جب بڑا عالم بن گیا تو بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو حکومتیں پھر اٹھا لیتی ہیں. اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو نوازتی اتنا ہے کہ وہ حکومتوں کے ہو کے رہ جاتے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی، وہ جو حکومت جس نے وہ دیے ہوتے ہیں نا، جس نے خریدے ہوتے ہیں ان کے گن گا رہے ہوتے ہیں. عام عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارا وزیر صاحب، یہ ہمارا فلاں صاحب، یہ کس پانی میں ہے اور کس طرح کا بندہ ہے، لیکن وہ مولوی صاحب تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. کیوں اٹھا لیے گئے نا، وہ نوٹ لگ گئے نا، وہ ان کو مراحت دی گئی ہے. تو میرے دوست میرے عزیز میرے محترم یہ کوئی آج کا سلسلہ نہیں، بڑی دیر کا ہے. اس کو جب وہ انہوں نے حکومت نے اپنی طرف کر لیا اور بڑے عہدے دے دیے اور روم کی طرف اس کو بھیجا اپنے ملک کا سفیر بنا کر، بادشاہ وقت نے روم کی طرف بھیجا سفیر. اب رومی عیسائی تھے، اب وہ رومی بادشاہ نے وہ جناب بڑے اس کے ساتھ مناظرے کروائے. ابن سکہ نے ہر مناظرہ جیتا. اب انہوں نے دیکھا نا کہ جب اس طرح مسلمان زیر نہیں ہو رہا، اب اس نے کیا کیا اپنی لڑکی کو سامنے کیا. اب وہ جو ہے نا لڑکی پر لڈو ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں لوگوں اپنی نظر کی حفاظت کرو. یہ جو فرمان ہے نا حضور غوث پاک کا مریدی لا تخف، میرے مرید کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر لوگ اعتراض تو کرتے ہیں. کبھی یہ بھی تو سمجھو کہ غوث پاک نے یہ فرمایا ہے میرا مرید ہے کون، میرا مرید ہے کون. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید وہی ہے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے. اور اگر اس نظر کی حفاظت ہو جائے تو انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے. مگر افسوس، حد افسوس، مسجد سے نکلیں گے نماز پڑھ کے ذکر اذکار کر کے ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑی ہے، کوئی ایسا ویسا انسان، آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں،
وہ کوئی ایسا ویسا انسان تھوڑا سا بھارے جسم کا وہ گزر جائے تو جتنی دیر تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا اس کے پیچھے دیکھتے رہیں گے۔ ہمارے حضرت صاحب نے ایک شخص کو فرمایا، وہ بازار میں تھا اور عجیب و غریب اس کے معاملات تھے، وہ ہم نے دیکھا، ہم نے اس کی حالت کو دیکھا، پھر ایک وہ بھی وقت آیا چہرے پر داڑھی بھی تھی، سر پہ پگڑی بھی تھی، ہاتھ میں تسبیح بھی تھی، پھر اس کی نظریں بھی جھکی رہتی تھی۔ ایک دن ہم نے پوچھا کہ تبدیلی کیسی آئی ہے، بدلاؤ کیسے آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت صاحب نے مجھے فرمایا ایسے دیکھتے رہتے ہو ذرا غور سے دیکھو، ہے تو منہ کا ڈبہ ہی، سوچنے کی بات ہے نا، ہے تو منہ کا ڈبہ ہی، اور ہے کیا ہے تو گند کا ڈبہ ہی نا۔ بس اتنی بات انہوں نے کہ بس وہ ایسا حضرت صاحب کی زبان سے تو جملہ نکلنا تھا کہ بس اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا، اب کوئی ایسا وقت آتا ہے میری نظریں جھک جاتی ہیں۔ تو حضور غوث پاک کا فرمان ہے میرا مرید وہ ہے جس کی نظر جھکتی ہے، جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا مرید لا تخف، میرے مرید کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمیں بڑا وہ کہا جاتا ہے جی وہ غلام مسلک کی طرف لوگ بڑھے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں جی یہ رومی بادشاہ نے جو ابن سکا کے ساتھ کیا نا، یہ لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، ایسا ہی کر رہے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ پھر اس طرف مائل ہوتے ہیں۔ وہ ابن سکا نے جب اس لڑکی کو دیکھا اور وزیر صاحب کے ساتھ بات کی، یار بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ میری شادی ہو سکتی، بڑی خوبصورت ہے وہ، اس نے کہا شادی کی بات کرتا ہوں۔ بادشاہ کے ساتھ جب بات کی، بادشاہ نے اس کو بلایا، کہنے لگا ابن سکا بات ٹھیک ہے کہ بات تو مجھے اچھا بڑا لگتا ہے، لیکن تو مسلمان ہے میں عیسائی ہوں، تو ہمارے جب اس طرح شادی کریں گے مسلمانوں میں تو وہ تو ظاہر ہے میری تو کرسی کو بھی خطرہ ہے۔ جب اس طرح کی بات ہوئی اس نے کہا کہ میں تیری خاطر تیری بیٹی کی خاطر اپنا مذہب ہی چھوڑ دیتا ہوں، پھر ٹھیک ہے۔ اب جب عبداللہ نے یہ بات دیکھی تو عبداللہ نے کہا مجھے فوراً یاد آیا کہ وہ ایک اللہ والے نے کہا تھا اس کی بے ادبی کی وجہ سے کہ میں تیرے سر پہ کفر کی آگ دیکھ رہا ہوں، تیرے سر پہ کفر کی آگ دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگا وہ پھر بڑی بری موت مرا۔ کہنے لگا پھر میرا بھی ایک حال یہی ہوا کہ مجھے بھی حکومت میں کچھ جگہ مل گئی اور میں محکمہ اوقاف کا افسر لگ گیا، تو پھر میں نے دنیا ایسے کمائی ایسے اکٹھی کی کہ پھر میں نے یہ نہیں دیکھا حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے۔ واقعی مجھے پھر وہ بات یاد آئی کہ اللہ والے نے کہا تھا میں دولت تیرے کانوں تک چڑھی دیکھ رہا ہوں، لیکن کہنے لگا کہ جب میں نے عبد القادر کی طرف دیکھا تو وہ وقت دور نہیں تھا، اسی وقت عبد القادر جیلانی کے مریدین نے بتایا کہ حضور غوث پاک نے اعلان کیا ہے میرا قسم اللہ کے ولیوں کی گردن ہے۔ یہ بات وہ اس اللہ کے پیارے کی تھی جو سچ ہوئی ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ادب والوں میں رکھے۔ مشکاۃ شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک امام تھا مسجد نبی شریف کے پاس، ایک مسجد تھی مدینہ شریف کے اندر چھوٹی مسجد، وہاں کا امام تھا۔ تو وہاں کا جو امام تھا نا، سرکار نے صحابہ کو بلایا، فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ اب صحابہ کرام نے یہ تو پڑھا ہی نہیں تھا، کیوں نہیں پڑھنی وجہ، یہ تو پڑھا ہی نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ کا حکم۔ اب وہ امام صاحب مصلی پہ آئے، صحابہ کرام نے یہاں سے پڑھا، پیچھے کہنے واپس آ جاؤ، یہ کیا ہوا تیرے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ میرا قصور قصور کا ہمیں نہیں پتا، ہمیں اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں، ہمیں اللہ کے محبوب نے فرمایا اب تیرے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ وہ آ گیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے منع کیا؟ فرمایا ہاں میں نے منع کیا۔ یا رسول اللہ میری غلطی کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے تھوکتے وقت دھیان نہیں رکھا اور سمت قبلہ کی طرف تھوک کر تو نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ ابو داؤد شریف صحیح ستہ کی کتاب ہے اور مشکاۃ شریف کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے قبلہ کی طرف تھوک کر، اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے مدینہ شریف، پھر مدینہ شریف کے صدقے مکہ شریف کی بھی حاضری ہو جائے۔ والا حضرت لکھتے ہیں نا ان کے تو فعل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ تو مکہ شریف اور مدینہ شریف کا رستے میں تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب
اس کا تھوک کیا کعبے کی دیوار تک چلا گیا تھا؟ اس کا تھوک کیا مطاف میں چلا گیا تھا؟ لوگ طواف کر رہے ہیں جب اس کا تھوک کیا میقات کراس کر گیا تھا کہ جس کو احرام کے بغیر کعبہ شریف کی زیارت کرنے والے احرام کے بغیر جس کو کراس نہیں کر سکتے؟ اس کا تھوک زیادہ سے زیادہ کتنا دور گیا ہوگا؟ 2 نہیں تو 3 فٹ کے فاصلے پر یا 4 فٹ کے فاصلے پر اس کا تھوک گیا ہوگا. لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں. میرے دوستو اب اندازہ کرو کہ جو سمت قبلہ کا خیال نہ رکھے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دے، اس نے کون سا جان بوجھ کے تھوکا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے. اس نے کون سا جان بوجھ کے تھوکا ہوگا کہ ادھر قبلہ ہے تو میں قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکوں؟ بس تھوکتے وقت خیال نہیں رہا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تو سرکار نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں. تو جو قبلے کا خیال نہ رکھے اس کے پیچھے جو نماز نہیں، جو کعبے کا بے ادب ہو. سوچنے کی بات ہے. آج ہم سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ دوسرے مسالک کے پیچھے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم کہتے ہیں دوستو آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئی. آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئی. ہم جو بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی مکہ مدینے جا کے تسی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ مکہ مدینے جا کے تسی انہوں نے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ہم نہیں پڑھتے؟ مسئلہ پہلے سمجھو. مسئلہ یہ ہے کہ جس کو امام کا پتہ ہے نا کہ یہ امام بے ادب ہے، جس کو تو پتہ ہے نا کہ اس کی باتوں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے، جس کو تو یہ پتا ہے کہ یہ جب گفتگو کرتا ہے نہ اس کو سرکار کی اولاد کا احترام رہتا ہے اور نہ ہی اس کو مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کا احترام رہتا ہے، وہ تو پیچھے نہیں پڑے گا. تو جس کو پتہ ہی کوئی نہیں وہ پڑھتا ہے. یہ جو خطبہ